اور جو اسپانسرڈ وار جو انڈیا کی یہ لڑ رہے ہیں چند پیسوں کے لیے کہ پاکستان نے چوڑیاں نہیں پہنی، اگلے چند دن بہت اہم ہیں ان کو سبق سکھانے کے لیے. اصل میں یہ سبق ان کو نہیں ہوگا، انڈیا کو. السلام علیکم ناظرین. پاکستان کا ایک مطالبہ، یعنی وہ صحیح مطالبہ اور ون لائنر مطالبہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو. یہ ہے ایک ون لائنر مطالبہ. کبھی دوحہ میں، کبھی ترکیہ میں، یعنی ہر وقت بے نتیجہ مذاکرات. بات تو صرف ایک ہی ہے نا، یعنی پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی. اب افغانستان کو پرابلم کیا ہے؟ افغانستان کو پرابلم یہ ہے کہ وہ انڈیا کی گود میں بیٹھا ہوا ہے اور انڈیا جو کچھ بات کرتا ہے وہ اس طرح آگے چلتے ہیں. اب اگر وہ سمپل اتنا کہہ دیں کہ ٹھیک ہے جی ہم استعمال نہیں ہونے دیں گے تو معاملہ رفع دفع، اب کوئی مسئلہ نہیں. اگر ان کی طرف سے کوئی ایسی کوئی جارحانہ کوئی بھی جو تنظیم ہے وہ اگر حملہ کرتی ہے یا کوئی اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ خود جانے، طالبان گورنمنٹ خود جانے. اب جو عبوری حکومت ہے طالبان کی وہ چاہتی ہی نہیں ہے. کیوں نہیں چاہتی؟ کیا یہ بھول گئے کہ ہم نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا؟ سوویت یونین آئی، ہم نے ان کا ساتھ دیا. امریکہ آیا، ہم نے ان کا ساتھ دیا. اگر ٹریڈ ہے تو ہم ان کے ساتھ چلا رہے ہیں. ہر چیز. تو پاکستان کے خلاف کیوں ہے یہ؟ پاکستان نے کیا ایسا کر دیا ہے؟ صرف ایک بات اس میں، اب وہ عبوری حکومت کا تو بات بیچ میں سے نکال دیں. بات اب صرف ایک ہے اور وہ ہے انڈین لابی. یہاں پہ آپ ذرا غور فرمائیے کہ شطرنج ایک کھیل ہے اور شطرنج میں پیادہ کیا کرتا ہے اور باقی کیا کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے، آپ نے کھیل کو جانتے ہی ہیں. اب جو صورتحال شطرنج کی کھیلنے کی کوشش انڈیا کر رہا ہے تو وہ اپنی ہی کھیل کے اندر، یعنی اپنی ہی شطرنج کی بازی ہار رہا ہے. اب افغان حکومت کو پرابلم کیا ہے؟ افغان حکومت کو اصل پرابلم یہ ہے کہ کب تک یہ عبوری رہیں گے؟ کیوں نہیں عوام کے پاس جا کر ووٹنگ کرواتے؟ اب صرف یہ ہے کہ انڈیا جو چالیں چلوا رہا ہے ان کے ساتھ کہ پاکستان کو ڈسٹرب کریں. اب افغان عبوری حکومت اپنی عوام کو یہ بتا رہی ہے کہ پاکستان ہمارے خلاف ہے اور ہم اس وقت حالت جنگ میں ہیں، ہم الیکشن نہیں کروا سکتے. اندازہ فرما لیجئے 2021 سے لے کے آج تک یہ عبوری ہی رہنی ہے. عوام کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ آج یہ الیکشن کرواتے ہیں، ایک باضابطہ حکومت آتی ہے، اس کے بھی کوئی طریقہ کار ہوں گے، اس کے بھی قوانین ہوں گے، ان قوانین کے تحت وہ چلے گا. وہ بھی جو بھی نئی گورنمنٹ افغانستان میں آتی ہے اس کے ساتھ پاکستان ہو یا کوئی بھی ملک ہو، وہ جو مذاکرات کریں گے وہ حتمی مذاکرات ہوں گے. اب ان کے ساتھ اب کیا یہ صرف شیطانی کہ کیوں ہم انڈیا کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں افغانی انڈیا کے ساتھ اس کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ پیسے مل رہے ہیں. ارے بھائی واقعی آپ پیسوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو ہر جگہ سے پیسے چاہیے، آپ ہر جگہ سے پیسے مانگتے ہیں، ہمیں پیسے دیں، ہم ہم سے یہ کرا لیں، ہم سے یہ کرا لیں. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ افغانستان ایک نامور جرنیلوں کا خطہ رہا ہے. ہمارے بہت سارے جو میزائلز ہیں ان کا نام ان جرنیلوں کو ساتھ ملا ہوا ہے، اور مسلم کنٹری تھا اور نامور کنٹری تھا، اور پاکستان بھی ایک نامور کنٹری ہے. تو کیا آپ جلتے ہیں پاکستان کی جو عزت ہو رہی ہے اور آبرو ہو رہی ہے؟ اصل میں افغانستان نہیں اس میں کوئی پلے کر رہا، اصل جل رہا ہے انڈیا. کہ انڈیا یہ چاہ رہا ہے کہ اگر ہم ڈائریکٹ پاکستان پہ ہٹ کرتے ہیں تو پاکستان تو ہمیں منہ توڑ جواب دے دے گا اور ہمارے اتنا نقصان کر دے گا کہ ہمارے جو عوام ہیں وہ گورنمنٹ کو ذلیل کر دیں گے. ادھر تو وہ آتے نہیں. انہوں نے دوسرا کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ان کے تھرو آ جائیں. اور یہ کیوں استعمال ہو رہے ہیں؟ ان کو پیسے چاہیے. ارے بھائی تھوڑی سی ٹریڈ بند ہوئی ہے تو آپ لوگوں کا کیا حال ہو گیا؟ برا حال ہو گیا، ٹرکوں کے ٹرک کھڑے ہو گئے. لیکن آپ اپنی ہٹ درمی سے باز نہیں آتے. آپ ذرا پیسے سے ہٹ کے ذرا اپنے انتخابات کی طرف چلے جائیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کتنے پاپولر ہیں. کچھ پاپولیرٹی آپ کے پاس نہیں ہے. اور اگر پاکستان کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں تو پاکستان کے اس ون لائنر کا آپ کے پاس جواب کیوں نہیں کہ بھائی افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی؟ تو کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہوا ناظرین، اب ذرا اس پہ توجہ فرمائیے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو تخریب کار ہیں وہ اس عبوری حکومت سے بھی بڑھ گئے ہیں. نہیں، وہ بڑے نہیں ہیں. اصل تخریب کار انڈیا ہے. انڈیا جانتا ہے کہ اگر ہم نے پاکستان سے ڈائریکٹ پنگا لیا تو پاکستان ان کا تہس نہس کر دے گا، وہی جانتا ہے. لیکن اب بات سمپل اتنی ہے
کہ ہمارے خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع، انہوں نے کہا کہ اگر اسلام آباد کی طرف کسی نے دیکھا تو ہم اس کی آنکھیں نکال دیں گے۔ اچھا، ان کی دو تین باتیں ہیں ناظرین جو وہاں پہ ہوئی ہیں اور خواجہ آصف صاحب نے اس کو بتایا، وہ ذرا میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ بات کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ ضرورت پڑی تو طالبان رجیم کو شکست دے کر دنیا کے لیے مثال بن سکتے ہیں۔ مسلم ممالک کی اور افغان حکومت کی بار بار التجا پر پاکستان نے امن کو ایک اور موقع دینے کے لیے بات چیت میں حصہ لیا، مگر بعض افغان حکام کے زہریلے بیانات واضح طور پر طالبان کے فریب اور ٹکڑے ٹکڑے ذہنیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کو طالبان کے ماسٹر آرڈیننس کے ایک چھوٹے سے حصے کو بھی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ طالبان کے نظام کو مکمل طور پر نابود کر دے اور انہیں پھر غاروں میں چھپنے پر مجبور کر دے۔ اگر وہ چاہیں تو تورا بورا کی شکست کے مناظر کا اعادہ کر لیں جب وہ دم دباتے ہوئے اور دم توڑتے ہوئے بھاگے تھے، یقیناً خطے کے لوگوں کے لیے ایک شاندار تماشا ہوگا۔ یہ باتیں ہمیں نہیں کہی جاتی، ان کے ساتھ ایسا ہوا۔ اور اگر آپ نے آپ کو یہ سمجھنا شروع کر دے کہ میں بڑی چیز ہوں، میری شیطانی سے یا میری حرکت سے ہلچل ہو جائے گی، تو وہ جس کے خلاف ہلچل ہو رہی ہوتی ہے وہ ہلچل کو صحیح کرنا بھی جانتا ہے اور ہلچل مچانے والوں کو بھی ٹھیک کرنا جانتا ہے۔ اچھا، انہوں نے یہ مزید کہا کہ یہ افسوسناک ہے کہ طالبان کا یہ نظام کس طرح اندھے پن میں افغانستان کو ایک اور تصادم کی طرف دھکیل رہا ہے۔ ناظرین، یہ خاص لفظ ہے کہ ایک اور تصادم کی طرف دھکیل رہا ہے، صرف اس لیے کہ اپنے چھین لیے گئے اقتدار کو برقرار رکھے۔ طالبان کے درمیان جو جنگی جنونی ہیں اور جن کے مفادات خطے میں عدم استحکام کے جاری رہنے میں بندھے ہوئے ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ شاید انہوں نے ہمارے عزم اور حوصلے کو غلط انداز سے دیکھا۔ اگر طالبان ہمارا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو دنیا انشاءاللہ دیکھے گی کہ ان کے خدشات صرف دکھاوا ہیں اور ایک سرکس سے زیادہ کچھ نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے مزید کہا کہ ہم نے آپ کی بغاوت اور تمسخر بہت عرصہ برداشت کیا ہے، مگر اب مزید نہیں۔ پاکستان کے اندر کوئی بھی دہشت گردانہ حملہ یا خودکش دھماکہ آپ کو ایسی تلخ شکست کا ذائقہ دے گا، یقین رکھیں۔ اور اگر آپ اپنی مرضی سے ہمارے عزم اور صلاحیتوں کو آزمانا چاہتے ہیں تو آزما لیں، پھر ہلاکتیں کدھر جائیں گی آپ کی، پھر دنیا دیکھے گی۔ ناظرین، یہ باتیں بڑی امپورٹنٹ تھی کرنے کی، اس لیے کہ ترکیہ میں بھی آپ کسی بات پہ نہیں آتے، آپ دوحہ میں بھی کسی بات پہ نہیں آتے۔ میں نے پہلے ناظرین عرض کیا تھا کہ یہ ان کا کام نہیں ہے، یہ تو عارضی سے لوگ ہیں اور عارضی آئے ہوئے ہیں عبوری حکومت پر، اور دنیا ان کو تسلیم بھی نہیں کر رہی کہ بھی عبوری حکومت ہے۔ عبوری حکومت کو کون تسلیم کرتا ہے؟ تبھی تو پھر بڑی طاقتیں آپ کو برداشت نہیں کرتی، اور پھر ہوتا کیا ہے، پھر جب آپ کو برداشت نہیں ہوتی اور آپ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے تو پھر آپ کو مارا جاتا ہے۔ جب آپ کو مارا جاتا ہے، پھر آپ جب دیکھتے ہیں کہ جب ہمیں تو بہت ہی مار پڑ گئی ہے، اب کہتے ہیں جی سیز فائر کر لیں اور پھر ہم آپ سے صلح کی بات کرتے ہیں۔ اور جب صلح کے لیے دوحہ میں بیٹھا جاتا ہے، ترکیہ میں بیٹھا جاتا ہے، تو کہا یہ جاتا ہے کہ ہم تو نہیں مانتے، میں نہ مانوں، یعنی اس چیز کی رٹ ہے۔ تو اگر جب یہ پھر رٹ لگ گئی ہے تو پھر اس کا جواب پاکستان خوب جانتا ہے کہ اس کا جواب کیسے دینا ہے۔ آج بھی میں یہ کہوں گا کہ اگر یہ اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہ آئے تو ان کو دندان شکن جواب دیا جائے گا۔ آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر افغانستان حکومت باز نہ آئی اپنے ان اوچھے ہتھ کنڈوں سے، اور جو یہ چالیں چل رہے ہیں، اور جو سپونسرڈ وار جو انڈیا کی یہ لڑ رہے ہیں چند پیسوں کے لیے، تو پھر یہ سمجھ لیں کہ پاکستان نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی۔ آج خواجہ آصف وزیر دفاع ہونے کی حیثیت میں یہ بیان دے رہے ہیں، اور ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگلے چند دن بہت اہم ہیں اور ان کو سبق سکھانے کے لیے، اور اصل میں یہ سبق ان کو نہیں ہوگا، یہ سبق انڈیا کو ہوگا۔